ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد رسوله النبي الأمين الحكيم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. صدق اللہ و مولانا العظیم. محترمہ ختیجہ صاحبہ، مرکزی ناظمہ امامیہ آرگنائزیشن خواتین ونگ اور امامیہ آرگنائزیشن کی جملہ جو ہیں یہاں پہ تشریف فرما عہدیداران اور کارکنان وابستگان اور میری عزیز مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو مولائے کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا یوم ولادت دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا اور سنانا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے آج جس موضوع پہ حکم دیا گیا کہ جو مولا کے اوصاف حمیدہ ہیں ان میں سے مولا کا جو عدل تھا، مولا جو عدل فرماتے تھے اور فرماتے ہیں، اس پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. میں اپنے موضوع پہ جانے سے پہلے صرف چند ایک گزارشات، جو کہ چونکہ مولا کا یوم ولادت کا جشن منایا جا رہا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کی ولادت کا ذکر نہ ہو تو بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. آپ میں سے ہم چونکہ خواتین ہیں اور ہم خواتین جو ہیں وہ محاوروں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی اچھی چیز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق ہو گیا. ایسا ہی ہے، کوئی اچھی بات ہو جائے، کسی کا کوئی اچھا رشتہ ہو جائے، کچھ بھی اچھا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ حسن اتفاق ہو گیا. اسی طرح جب ہم کسی کو کوئی بلند مرتبہ مل جاتا ہے، بلند مقام مل جاتا ہے، اس کو کوئی اچھا نسب مل جاتا ہے، حسب مل جاتا ہے، تو ہم تب بھی کیا بات کرتے ہیں کہ حسن اتفاق ہے کہ اس کو یہ مقام مل گیا، فلاں کو اچھا گھر مل گیا، اچھا رشتہ مل گیا، اور فلاں بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا. یہ محض حسن اتفاق پہ آ کے ہم بات کو مکمل کر کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن میری عزیز خواتین اور عزیز ماؤں بہنوں، جب بات آتی ہے حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی، آپ کے گھرانے کی، آپ سے ریلیٹڈ رشتوں کی جب بات آتی ہے تو اس کو ہم حسن اتفاق پہ بات کو ختم نہیں کر سکتے. وہ پھر بات حسن اتفاق سے بڑھ کر حسن انتخاب پہ چلی جاتی ہے. اسی طرح جو مولا کی ولادت ہے، کچھ لوگوں کا کہنا، خیر کچھ ایک تو بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مولا کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے ان ماننے والوں میں سے بنایا کہ ہم جو مانتے ہیں کہ مولا کی ولادت وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اب اس کو بھی کچھ لوگ فقط حسن اتفاق پہ بات کر دیتے ہیں کہ وہ تو بس ویسے ہی ہو گیا، لیکن وہ یہ جو ذات خانہ کعبہ کے اندر مولد ہونے جا رہی تھی وہ بات حسن اتفاق نہیں، وہ پھر انتخاب پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. وہ صرف منتخب کردہ بھی نہیں تھے بلکہ حسن انتخاب سے ایک اوپر کی سیڑھی بھی ہے جس کو ہم حسن انتظام کہتے ہیں. یہ وہ ذات ہیں کہ جن کو صرف منتخب نہیں کیا گیا
بلکہ ان کے لیے تو پورا انتظام کیا گیا، پورا نظام بنایا گیا کہ ایسے ہوگا، اور پھر ویسا ہو گیا۔ اب کچھ لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں مولا علی کہتے ہو؟ ایسا ہی ہے نا، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ایسے بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیوں مولا کہتے ہو؟ اب مولا کائنات، مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کو مولا کہنا، یہ مولا علی نے تو نہیں فرمایا کہ مجھے مولا کہو، انہوں نے تو ہرگز نہیں کہا۔ نہ یہ ہم اپنی محبت میں کہتے ہیں، نہ ہم اپنی مودت میں کہتے ہیں، نہ ہمیں جو ہے وہ کسی نے فورس کیا کہ ایسا کہو۔ اور جب اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ دراصل ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو جو ٹائٹل ملا مولا کا، وہ خود آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ملا، بلکہ حضور علیہ السلام نے آپ کو ٹائٹل دیا۔ اور اس حدیث پہ اہل سنت کے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں وہ متفق ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، امام جو ہیں احمد بن حنبل نے اس حدیث کو کوٹ کیا۔ جتنے بھی طرق سے اس حدیث کو ہم اٹھانا چاہیں، ہمیں ہر طرق سے یہ حدیث ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لوگوں، مجھے آقا و مولا ماننے والوں، مجھے سردار انبیاء ماننے والوں، مجھے کل انبیاء کرام کا بادشاہ ماننے والوں، آؤ دیکھو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ عزیز خواتین، ہم کیا مولا کے مقام کو سمجھیں گے؟ اور مولا کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے در زہرا پہ جانا پڑے گا، ہمیں پہلے در زہرا کا مقام سمجھنا پڑے گا، تو ہمیں مولا کا مقام سمجھ آئے گا۔ اور سیدہ زہرا کا مقام کہ جن کے مقام پہ آ کے تمام الفاظ بھی سربسجود ہو جاتے ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، الفاظ مکمل ہو جاتے ہیں، کہ جن کی شان میں خود رب پروردگار بول اٹھتا ہے اپنی کتاب میں اور آپ سیدہ کائنات کی شان کو کیسے اپنے لفظوں میں سموئیں گے؟ وہ سیدہ کائنات جو حضور علیہ السلام کے قائم مقام بیٹے کا مقام رکھتی ہیں، وہ سیدہ کائنات جو ہمیں کبھی سورہ کوثر میں نظر آتی ہیں، جو کبھی ہمیں آیہ مباہلہ میں نظر آتی ہیں، جو ہمیں آیہ تطہیر میں نظر آتی ہیں، جن کے ہاتھ کی روٹی پکتی ہے، قرآن بول اٹھتا ہے، وہ سیدہ کائنات کہ جو سرور انبیاء کہ جن کے لیے 1,24,000 پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جن کے احترام میں کھڑے ہوں ان کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات وہ کیا؟ تو پھر وہ کس کی خدمت کر رہی ہیں؟ وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی خدمت کر رہی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہمارے الفاظ سربسجود ہیں، ہم کیا مولا کے مقام کو سمجھیں گے؟ یہ ان کی عنایت ہے، یہ ان کی شفقت ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم جو ہے اپنی کچھ لب کشائی کر سکیں، ہم اپنے حصے کا کچھ جو ہے اپنے خدمت کا کچھ حصہ ڈال سکیں اور مولا کے اوصاف پہ چند باتیں جو ہیں وہ کر سکیں۔ مجھے چونکہ حکم ملا کہ مولا کی جو اوصاف عدل ہے، آپ کیسے عدل فرماتے تھے، آپ کیسے انصاف فرماتے تھے، تو اس پہ بات کریں۔ مولا کی جو ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں، اس پہ جانے سے پہلے فقط ایک جو ہے آپ کے عدل کا ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایسپیکٹ کہہ لیں
کہ اس کے بعد وہ جتنے بھی میں آپ کو کچھ واقعات جو حدیث سے ثابت ہے وہ سناؤں گی، وہاں پہ آ کے ہماری زبانیں بالکل خاموش ہو جائیں گی۔ وہ کیا کہ وہ شخصیت، وہ ذات جو اپنے قاتل کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، تو اس ذات کے انصاف کا، اس ذات کی عدل کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک لاکھوں جو ہے وہ درود و سلام آپ کی ذات پر بھیجتا ہے، مولائے کائنات مولا علی شیر خدا۔ کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یمن کا ایک آدمی تھا، اس نے اپنے لڑکے کو سفر کی غرض سے، چھوٹا تھا عمر میں، سفر کی غرض سے کہیں بھیجا اور ساتھ میں ایک غلام بھیج دیا اور جانب کوفہ۔ تو کیا ہوا کہ راستے میں اس بچے کی اور اس غلام کی آپس میں لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، اور چونکہ وہ چھوٹی عمر کا تھا اور غلام ایک جو ہے وہ بڑی عمر کا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس بچے کو بیچنے کی غرض سے بازار میں لے گیا۔ اس بچے نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں تو غلام نہیں ہوں، الٹا یہ میرا غلام ہے۔ کرتے کرتے یہ جو لڑائی تھی اور یہ مقدمہ مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچ گیا، اور مولا کا جو انصاف کرنے کا طریقہ تھا، قربان جائیں، کیا آپ حسن تدبیر فرماتے تھے۔ یہ جو حسن انتخاب اور حسن انتظام پہ فائز لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے پھر اوصاف بھی انتخاب اور انتظام کے جو ہے وہ لیول کی عطا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس جب مقدمہ پہنچتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے غلام کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس دیوار میں 2 سوراخ کر دو، اور اس بچے کا اور یہ جو اس کے ساتھ بندہ ہے جو اس کی آقا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان دونوں کے سر ایسے سوراخ سے باہر نکال دو۔ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے پھر اپنے غلام کو کہا کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار لے کے آؤ اور غلام کا سر قلم کر دو۔ یہ کہنا تھا تو وہ جو سچ میں غلام تھا اس نے فوراً سے اپنا سر پیچھے کر لیا، اور اس طرح واضح ہو گیا کہ اصل میں غلام کون ہے اور اصل میں آقا کون ہے، اور اس طرح اتنے پیارے طریقے سے آپ نے انصاف فرما دیا۔ ایک میں کل اسٹڈی کر رہی تھی اور پھر مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آ گئی۔ مجھے میتھمیٹکس بہت برا لگتا تھا، میں چونکہ اس میں بہت زیادہ کمزور تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کو برا نہ کہا کریں، آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس کو برا مت کہا کریں، کیونکہ مولائے کائنات کا میتھمیٹکس بہت اچھا تھا۔ اچھا، اس وقت تو وہ بس چونکہ چھوٹی ایج تھی تو وہ بس ماضی کے جھروکے میں بات چلی گئی۔ کل جب میں اسٹڈی کر رہی تو 2 واقعات ایسے میری نظروں سے گزرے کہ میری تو عقل حیران ہو گئی کہ واقعی مولائے کائنات جو ہے وہ اتنے حاضر دماغ اور حاضر جواب، اور آپ کا میتھمیٹکس ایسے آپ کی جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا۔ کیا ایک دفعہ 3 آدمی آ گئے مولائے کائنات کے پاس، اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم تینوں پہ آپ نے تقسیم کرنے ہیں بغیر کاٹے ہوئے، بغیر کاٹے۔ اور کیسے انہوں نے مولا کو اپنی طرف سے تو انہوں نے الجھانے کا طریقہ کیا نا، الجھایا کیسے کہ ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے شخص کا حصہ کل اونٹوں کا 1/3 ہے، اور تیسرے شخص کا حصہ سب اونٹوں میں 9واں حصہ جو ہے وہ اس شخص کا حصہ ہے۔ تو مولا اس کو بغیر کاٹے ہوئے تقسیم کرتے۔ اب 17 اونٹ ہیں، اس کو اگر ہم آدھا آدھا کرتے ہیں تو وہ تو اس کو کاٹنا پڑ جاتا۔ اب مولا کی حسن تدبیر دیکھیں، آپ نے کیا کیا کہ جو ہے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا، تو ٹوٹل 18 اونٹ ہو گئے۔ اب اس 18 میں سے جو شخص دعویٰ تھا جس کا کہ اس کا آدھا حصہ میرا ہے، آپ نے اس کو 9 اونٹ دے دیے، اس کو 9 اونٹ مل گئے۔ اسی طرح جو دوسرا شخص تھا جس کا 1/3 حصہ تھا، اس کو 18 کا 1/3 یعنی کہ 6 اونٹ دے دیے، وہ خوشی خوشی اپنے 6 اونٹ لے کے چلا گیا۔ اسی طرح جس کا 9واں حصہ تھا، اس کو 18 کا 9واں حصہ 2 اونٹ بنتے ہیں، 2 دے دیے، 17 اونٹ تقسیم ہو گئے، 1 اونٹ بچ گیا، اس کو واپس بیت المال میں مولا کی حسن تدبیر پہ قربان جائیں کہ آپ صرف کرامات نہیں فرماتے تھے۔ لوگ جو ہے نا
اور ہم پہ، اہل سنت پہ اور اہل تشیعوں پہ یہ ٹھپا لگاتے ہیں کہ یہ صرف کرامات کا ذکر کرتے ہیں، صرف معجزات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ تو کوئی کرامت اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح دو شخص جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے، اور ایک کے پاس 8 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کھا لو۔ انہوں نے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ٹوٹل 8 روٹیاں ہوئیں۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے خوشی سے 8 درہم دے دیے اور کہا کہ اس کو آپس میں بانٹ لینا۔ خوشی سے اس نے دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو ان دو شخصوں کے درمیان تو لڑائی شروع ہوگی۔ اب ایک جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے کہا کہ 5 درہم میں رکھوں گا، تمہاری چونکہ 3 روٹیاں ہیں تو 3 درہم تم رکھو گے۔ اب وہ 3 روٹیوں والا کہنے لگا کہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ ایکول تقسیم کر لینا، تو میں 4 درہم لوں گا، 4 درہم آپ لے لو۔ کرتے 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 جب لڑائی بڑھی تو یہ مقدمہ بھی مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس 3 روٹیوں والے شخص کو کہا کہ تم 3 درہم لے لو، یہ ٹھیک کہہ رہے، لیکن وہ تو بضد تھا کہ نہیں، آپ کے پاس مقدمہ آیا تو مجھے انصاف چاہیے۔ اب مولا نے کہا کہ اگر انصاف کی بات کرتے ہو تو تمہارے حصے میں تو فقط 1 درہم آتا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، میں تو 3 درہم لینے پہ راضی نہیں تھا اور آپ مجھے 1 درہم دے رہے ہیں۔ ہاں، آپ اس 1 درہم کو ثابت کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ میرے ساتھ انصاف ہوا ہے اور میں جو ہے وہ 1 درہم لے لوں گا۔ آپ نے جو ہے فرمایا کہ تم 3 شخص تھے اور 8 روٹیاں تھیں، اور 8 کو اگر اس کے اگر حصے کیے جائیں تو 24 حصے بنتے ہیں روٹیوں کے، ٹھیک ہے۔ تم 3 جتنے بندے تھے، تم تینوں نے 8 نوالے لیے، ٹھیک ہے۔ بے شک کسی نے زیادہ کھایا ہوگا، کسی نے کم، لیکن اگر ہم ڈویژن کرنے پہ آئیں تو تم ہر شخص نے 8 نوالے کھائے، ٹھیک ہے۔ اب جو 3 روٹیوں والا تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ تمہارے حصے کتنے ہوئے؟ اس نے کہا جی 9 حصے ہوئے جو تقسیم آپ نے فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس 9 میں سے 8 حصے تو تم نے خود کھا لیے، جو 1 حصہ بچا وہ اس مسافر نے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کے حصے کتنے ہوئے؟ تو وہ خود ہی بول اٹھا کہ اس کے 15 حصے ہوئے۔ تو اس نے کہا اس نے 8 حصے خود کھائے، 7 حصے مہمان کو کھلائے، اس لیے اب 7 درہم وہ رکھے گا، 1 درہم تم رکھو گے، اور وہ بندہ خوشی خوشی پھر اپنا 1 درہم لے کر واپس چلا۔ کتنا جو ہے وہ حاضر دماغ تھے مولا آپ، اور ایک دم سے جواب دینے والے، اور بغیر کسی گھبراہٹ کے، اور فوراً سے اس کو اپنی فنگر ٹپس پہ جتنی بھی کیلکولیشن ہوتی تھی اس کو فوراً سے جو ہے آپ فرما لیا کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ جو ہے 2 خواتین آئیں آپ کی بارگاہ میں، اور آپ امیر المومنین تھے اس وقت، اور وہ آئیں تو ان کا مقدمہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، چھوٹی بچی اور بچہ تھے۔ تو ایک کہتی کہ یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی نہیں یہ بیٹا میرا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے غلام سے کہا کہ ان خواتین کو کہیے کہ جائیں تو یہ شیشی، ان کو ایک شیشی دے دی اور کہا کہ اس میں اپنا دودھ بھر کے لے آئیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنا دودھ بھر کے لے آئیں، اور پھر آپ نے اس شیشیوں کا وزن فرمایا۔ جب وزن فرمایا تو جو شیشی بھاری تھی آپ نے کہا یہ بیٹے کی ماں ہے، اور جو ہلکا تھا وہ بیٹی کی ماں۔ تو وجہ پوچھی گئی تو آپ نے پھر قرآن حکیم کی آیت بتا دی کہ مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو فیصلہ بھی فرماتے تھے وہ قرآن کی روح سے فرماتے تھے، قرآن کی آیات کو مد نظر رکھ کے فرماتے تھے۔ اسی طرح پھر 2 جو مستحقین تھیں خواتین، وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، اور ان کو کسی نے 50 درہم دیے تھے، ان میں سے ایک عربی تھی اور ایک اجمی تھی۔ تو آپ نے دونوں کو 25 درہم دے دیے، بھئی سمپل سا ہے۔ تو انہوں نے جو عربی تھی اس نے کہا کہ میں تو عربی ہوں، یہ اجمی ہے، میرا مقام اس سے بلند ہے۔ تو آپ نے فوراً سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجۃ الوداع کے کلوزز تھے وہ نکال کے اس کے سامنے رکھ دیے کہ دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ تھا مولا کے انصاف کے کچھ دریچے، کچھ ایسی واقعات جو کہ مختلف طرق سے جو ہیں باقاعدہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے ایسے فیصلے فرمائے کہ جن کو سن کر، جن کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آج سے 1400 سال قبل اور علم کا یہ عالم، اور علم کا یہ عالم کیوں نہ ہو، آپ علم کے شہر کے دروازہ جو ہوئے، آپ کو علم اس در سے ملتا ہے کہ جہاں پہ تمام علم بھی آ کے سربسجود ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولائے کائنات کی بے پناہ محبت عطا فرمائے اور لامحدود وفاداری عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ اور کیوں استقامت عطا فرمائے، کیوں محبت عطا فرمائے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا۔ اسی طرح جو قرآن پاک کی آیت مباہلہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب جو آیت تطہیر ہے وہ تو انڈور تھی، ٹھیک ہے، وہ کسی نے سنی، کسی نے نہ سنی، کسی نے دیکھا، کسی نے نہ دیکھا، لیکن جو آیت مباہلہ جب نازل ہوتی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا کہ لوگوں دیکھ لو، یہ ہے میرے پنج تن، یہ ہے اصلی ریپرزنٹیٹیو آف اسلام، اور یہ ہے رول ماڈلز، یہ ہے آپ کے مینٹورشپس۔ آپ کو کہیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے، اگر جو نوجوان لوگ ہیں ان کو اپنا رول ماڈل چاہیے، ان کو اپنا مینٹورشپ چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں طرف جو اپنے، جن کو آپ بیٹے کہتے تھے، شہزادگان مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام، ان کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا کہ جو ینگسٹرز اپنا رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو آؤ، میری ایک جانب حسن ہے اور میری دوسری جانب حسین ہے علیہ السلام۔ اسی طرح جب ہم خواتین کی بات آئی اور خواتین کا رول ماڈل دنیا نے دیکھنا چاہا، مینٹورشپ دیکھنا چاہا، تو اللہ پاک نے بھی جب وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین لے کے آؤ، ہم اپنی خواتین لے کے آئیں گے، تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنی خواتین کا جمع غفیر ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جائے گا، کیونکہ جمع کا صیغہ جو لگایا پروردگار نے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں تو فقط سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو لے کے جاتے ہیں کہ اس کو فقط ایک عورت نہ جاننا، اس کو فقط ایک خاتون نہ جاننا، یہ دیکھنے میں تو فقط ایک ہیں، دراصل یہ پوری کائنات کی خواتین کو ریپرزینٹ کرنے جا رہی ہیں، اس لیے رب نے جمع کا صیغہ لگایا۔ اور جب جن کے ذکر کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، مولائے کائنات کو ریپرزینٹ کرنے کی باری آئی تو نہ بیٹا کہا، نہ بیٹی کہا، بلکہ کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آؤں گا۔ تو مولائے کائنات کو وہاں پہ ہم جان ہو کر پیش کیا گیا کہ اس کو فقط کوئی الگ ذات نہ جاننا، یہ دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ جیسے سیدہ کائنات کو بدعتم منی کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اسی طرح آپ کے شوہر مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کو کہا کہ یہ میری جان ہے، اور آپ نے نہیں کہا، یہ رب کا قرآن بولتا ہے، یہ ہم کوئی باتیں اپنی محبت میں اور مودت میں نہیں کہتے۔ اور پھر کیوں نہ آپ کی جان ہو؟ آج کل لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بڑے فخر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ پڑھتے ہیں بڑی بڑی محافل میں۔ اچھی بات ہے، شجرہ پڑھنا چاہیے، تو فقط صرف ایک واسطے کے بعد تو وہی شجرہ بھی تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا بھی تو ہو جاتا۔ تو اس لیے بغیر کسی
हीलो हुज्जत के क्यों हो गया, कैसे हो गया, अगर मगर, इसके बगैर मौलाए कायनात को मौला मानना, पंतन पाक को अपने ईमान का हिस्सा मानना, यही हमारा ईमान है। और इनकी मोहब्बत की वजह से ही, इनके अदब की वजह से ही हम जन्नत में जा सकेंगे। हमारी इबादतें, हमारी रियाजतें, हमारे सजूद, हमारे रोजे, हमारी ज़कातें, हमारे हज, ये हमें जन्नत में नहीं लेके जाएंगे। कोई भी जो है इस बात को साबित नहीं कर सकता कि आपकी नमाजें आपको जन्नत में लेके जाएंगी, नहीं। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत, उनकी मुअद्दत, उनका अदब आपको जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको पंतन पाक की जो है लामहदूद वफादारी अता फरमाए।